ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں انڈین نیوز میں ہوں میزبان کریم الوقاص۔ ناظرین، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ آج 9 نومبر پاکستان کی تاریخ کے اندر ایک بہت بڑا دن ہے۔ آج کے دن شاعر مشرق، مفکر اسلام، میری مراد علامہ ڈاکٹر محمد اقبال، ان کا آج 143واں یوم دن ہے، جس کو آج پاکستان میں جوش جذبے کے ساتھ، عقیدت محبت کے ساتھ منایا جا رہا ہے۔ ہر ایک کا اپنا ایک انداز ہے، کوئی ان کی شاعری، ان کے کلام کو آج بیان کر رہا ہے، کوئی آج ان کے فلسفے کو پڑھ رہا ہے، کوئی آج پاکستان کے دیکھے ہوئے خواب کی تعبیر کو بیان کر رہا ہے۔ آج اسی مناسبت سے انڈین نیوز نے ایک خاص پروگرام کا انعقاد کیا، جس کے اندر انہوں نے الحمدللہ جو سیاسی سماجی شخصیات ہیں اور ان کے ساتھ جو ایک جرنلسٹ اور لائر، جو ایک پینل کو نہیں، ایک پورے ایک کہہ لے لشکر کو، ایک پوری کہہ لے ایک برادری کو لیڈ کرنے والے ہیں، آج ان معزز مہمانوں کو اپنے اسٹوڈیو کی زینت بنایا۔ میں ان کا تعارف کرواتا چلوں۔ میرے ساتھ نمبر 1 پر جو مہمان موجود ہے، میری مراد راؤ شہزاد یامین، ایڈوکیٹ، چیئرمین لندن کالج سمڈیال اور چیئرمین پروفیشنل جرنلسٹ میرے ساتھ موجود ہیں۔ میں ان کو اپنے اسٹوڈیو میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ یقیناً یہ کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں، ان کا ورک، ان کا اخلاق اور ان کا انداز اور ان کی شخصیت الحمدللہ اس سے سب لوگ جو ہیں وہ متعارف ہیں۔ ان کے ساتھ دوسرے معزز مہمان موجود ہیں، محمد خالد الیاس، جو سماجی ورکر، ان کے ساتھ یونین کونسل کے جو کونسلر بھی ہیں اور ایک سماجی شخصیت ہونے کے ساتھ سیاسی قد کاٹھ بھی رکھنے والے ہیں اور علاقے کے معزز اراکین کے کام کاج کے اندر ان کی ہیلپ کرنے کے اندر اپنا بھرپور کردار ادا کرتے ہیں۔ تو آئیے آج کے پروگرام کی مناسبت کے حوالے سے کہ یوم اقبال آج جوش اور جذبے سے جو منایا جا رہا ہے، اس حوالے سے میں اپنے معزز مہمان سے جاننا چاہوں گا۔ سب سے پہلے میں راؤ شہزاد صاحب کی طرف چلوں گا کہ آج اقبال ڈے جو ہے وہ منایا جا رہا ہے، جس کے اندر بچے، بوڑھے، جوان، مرد، خواتین اور جماعتوں سے بالا تر ہو کر آج جو ہے وہ سیلیبریٹ کر رہے ہیں کہہ لے شاعر مشرق کے ساتھ۔ آپ اس یوم ڈے کے حوالے سے کیا کہنا چاہیں گے؟ جی السلام علیکم۔ سب سے پہلے تو میں انتہائی ممنون و مشکور ہوں جناب قاری عمر وقاص صاحب، ہمارے بھائی، آپ نے ہمیں انڈین نیوز اسٹوڈیو میں آنے کے لیے دعوت دی، ہمیں عزت بخشی۔ اور اس کے بعد جو آج کا جو دن ہے، یہ بہت امپورٹنٹ دن ہے، جو پاکستانی تاریخ میں اس کا جو سٹائل ہونا چاہیے، جو اس کا اگر یہ کہا جائے کہ اس کو منایا جائے جس لیول پہ، اس انداز سے اس کو منایا نہیں جا رہا۔ اگر ہم سیالکوٹ کی حد تک دیکھیں، ڈسٹرکٹ سیالکوٹ میں، ہم سیالکوٹ سٹی میں اگر اس وقت موجود ہیں، یہ شہر اقبال ہے، علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ، جنہوں نے پاکستان کے بارے میں جو ایک اپنا نظریہ پیش کیا اور جو ان کی خدمات ہیں، ہمارے قومی ہیرو ہیں، شاعر مشرق بھی ان کو کہا جاتا ہے۔ تو اس انداز سے جو ان کی خدمات ہیں پاکستان کے لیے، ہم شرمندہ ہیں کہ اس انداز سے ہم ان کو منا نہیں پا رہے۔ اگر دیکھا جائے تو بڑی مشکل سے اگر ہمت کر کے ڈپٹی کمشنر کی طرف سے ایک چھٹی ڈسٹرکٹ کے لیے اناؤنس کی گئی، تو اس کا بھی ایک مذاق اڑایا گیا، اس کو جو چیمبر آف کامرس ہے اس کی طرف سے لوگوں کو ڈبل مائنڈ کر دیا گیا، اس کو اڑا دیا گیا۔ میں سمجھتا ہوں کہ انہوں نے چھٹی کو، اس کی مخالفت کی اور تمام فیکٹریز کو، تمام کاروباری اداروں کو کھولنے کے لیے ایک جو اپنی طرف سے ایک لیٹر ایشو کر دیا، جس کے بعد ایک تماشا بن گیا ہوا ہے، نہ کوئی انتظامیہ موجود ہے۔ اگر دیکھتے ہیں تو اگر ہم باہر نکل کے آج کسی کو یہ پوچھنا چاہیں کہ آج کے دن کی مناسبت کے حوالے سے، تو لوگوں کو یہ دن بھول چکا ہے۔ اس کے لیے میں گزارش کرنا چاہتا تھا کہ اقبال ڈے، جو علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ پاکستان جو معرض وجود میں آیا ہے، علامہ قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ جب سارے معاملہ چھوڑ کے نا امید ہو کے یہاں سے رخصت ہو چکے تھے، لنڈن جا چکے تھے، تو اس وقت علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے جا کے ان کو دوبارہ بریف کیا اور پھر ان کو واپس لے کے آئے۔ اور آج اگر ہم ایک آزاد پاکستان میں سانس لے رہے ہیں تو یہ ان کی خدمات ہے، ان کا ایک فلسفہ ہے۔
اس فلسفے کے بعد جو انہوں نے نوجوانوں میں ایک روح بیدار کی ہے، اس کے بعد ہم پاکستان میں سانس لے رہے ہیں۔ لیکن ہم جو کہتے ہیں کہ جو قومیں اپنے محسنوں کو بلا دیتی ہیں ان کو زوال سے کوئی نہیں روک سکتا، ان کو کوئی نہیں بچا سکتا۔ بے شک بے شک۔ اور علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ ہمارے محسن ہیں، آج ان کا تاریخ پیدائش ہے جس کو پورے جوش و خروش سے منایا جانا چاہیے تھا، جو کہ سیالکوٹ کی حد تک تو ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ اس پہ ہم شرمندگی کا اظہار کر سکتے ہیں اپنے آپ پہ اور سارے علاقے پہ اور خاص طور پہ چیمبر آف کامرس پہ۔ ٹھیک ہو گیا۔ اچھا، میں اپنے معزز مہمان خالد صاحب آپ سے یہ جاننا چاہوں گا کہ آج آپ چونکہ ماشاءاللہ ایک سیاسی ورکر بھی ہیں اور سماجی بھی ہیں، ریاست مدینہ کا دعویٰ کر دیا گیا، وقت حکومت سے آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آج اقبال ڈے پر جو ہے وہ قومی دن کے طور پر اس کو منایا جانا چاہیے تھا یا کہ نہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عمر بھائی شکریہ، آپ نے مجھے اپنے پلیٹ فارم پہ بلوایا۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو ریاست مدینہ کا دعویٰ ہے یہ اقبال کی سوچ اور فکر کو لیے بغیر تکمیل پہ نہیں پہنچ سکتا۔ ہمارے حکمران ایک جس رستے پہ چل رہے ہیں وہ رستہ اقبال کی سوچ اور اقبال کی شاعری کے بغیر پورا نہیں ہو سکتا۔ اور ڈاکٹر علامہ محمد اقبال راؤ صاحب کی بات کو میں لے کے آگے چلوں گا۔ اللہ نے انہیں آگاہی دی ایک آزاد ملک کی، اقبال نے اس کا خواب دیکھا، اقبال نے اس کی تکمیل کے لیے جو برصغیر کے مسلمان تھے ان کو اکٹھا کیا، ان کی ایک ٹیم علامہ اقبال مولانا سر سید احمد کی قیادت میں، علامہ اقبال قائد اعظم کی قیادت میں علامہ اقبال نے ٹیم بنا کے ان کو ایک پلیٹ فارم دیا اور اپنے قلم اور اپنی شاعری سے علامہ محمد اقبال نے مسلمانوں کے اندر ایک نئی روح پھونک دی۔ میں سمجھتا ہوں اس ٹائم کے وائسرے کے وہ الفاظ کہ اقبال نے جو اپنی قلم سے مسلمانوں میں آگ لگا دی ہے، آج بھی ہمارے نوجوانوں کو اور ہمارے حکمران کو ریاست مدینہ بنانے کے لیے اسی چیز کی ضرورت ہے۔ اور ہمارے حکمران، موجودہ حکمران اور اس سے پہلے والے حکمران ان چیزوں سے بہت دور ہیں۔ میں ریکویسٹ کروں گا گورنمنٹ سے کہ اقبال کی شاعری کو، اقبال کی فکر کو اسکول لیول سے بچوں میں شروع کرے کہ ہمارے نوجوانوں کو، ہمارے مستقبل کو، آنے والی نسلوں کو پتہ چلے اور وہ تیار ہوں ریاست مدینہ بنانے کے لیے۔ تو یعنی اگر آپ سمجھتے ہیں کہ ریاست مدینہ کو حقیقی روپ دینا ہے تو علامہ اقبال کے فلسفے کو اپنے نصاب کا حصہ بنانا بہت ضروری ہے۔ میں راؤ صاحب آپ سے دوبارہ یہ جاننا چاہوں گا کہ جیسے خالد صاحب نے کہا کہ شاعر مشرق کی جو شاعری ہے اس کو جو ہے نصاب کا حصہ بنایا، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ شاعر مشرق نے اس انداز میں اس لیول پہ شاعری کی ہے جو یقیناً کی ہے کہ انہوں نے اپنی شاعری کے ذریعے قرآن مجید کو، احادیث کو، اس کے ترجمہ اور تشریح کو اور فلسفے کو پوری دنیا تک پھیلایا، اور یقیناً بہت سارے لوگ علامہ اقبال کے فلسفہ سے دار اسلام میں داخل بھی ہوئے۔ آپ اس بارے میں کیا کہنا چاہیں گے؟ جی، آپ نے درست فرمایا۔ اقبال کی شاعری جو ہے یہ کوئی صرف دل لبھانے والی شاعری نہیں ہے۔ اگر اس کو یہ دیکھا جائے کہ یہ کسی ایک وقت کے لیے تھی اور اس کی اب ضرورت نہیں ہے، یہ پوری زندگی پہ محیط ہے۔ اقبال کی شاعری جو ہے وہ نوجوانوں میں ایک جذبہ پیدا کرتی ہے، وہ اسلام کی صحیح معنوں میں تشریح بیان کرتی ہے۔ قرآن و حدیث کو اپنی شاعری کے ذریعے سے انہوں نے اس کو بیان کیا اور لوگوں میں ایک روح پھونک دی ہے۔ ان کی اس شاعری کا ہی وہ جذبہ تھا کہ جس کی وجہ سے مسلمان ایک قوم بن گئے، ایک جگہ ایک پلیٹ فارم پر اکٹھے ہو گئے اور ایک آزاد پاکستان ایک ریاست کی صورت میں یہ وجود میں آیا۔ تو اگر یہ ہمارے بھائی ابھی یہ فرما رہے تھے کہ اس کو اسکول لیول سے سٹارٹ کیا جائے، اس کو سٹارٹ تو کیا گیا ہے، اس کو پڑھایا جا رہا ہے، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان کی شاعری کو سمجھنے کے لیے جو دماغ چاہیے وہ ہم لوگوں کے پاس نہیں ہے۔ شاید بادل نخواستہ میں یہ بات کر رہا ہوں کیونکہ اگر ہم یہ دیکھیں کہ اس شاعری کو اگر ہم سمجھ پا رہے ہوتے تو ہم آج ایک قوم کی مانند ہوتے اور یہ جو مظاہرہ ہوتا، جی ہم یکجہتی کی طرف گامزن ہوتے۔ اب کیا ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہم لوگوں میں
اخلاقیات نہیں ہیں، اتحاد نہیں ہے، ایک قوم بن کے کام جو قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے کہا تھا کام کام اور بس کام، تو ان ساری چیزوں کو ہم نے عوام میں اڑا دیا ہے. تو اگر ہمارے پاس ایسے اساتذہ موجود ہیں، ایسے لیڈرز موجود ہیں جو ان کی شاعری کو سمجھتے ہیں، تو ہمیں ایک قوم بننے سے کوئی نہیں روک سکتا. پھر اس پہ عمل بھی ہوگا اور پھر ہم انشاءاللہ دیکھیں گے پاکستان وہ قوم ہوگی جو علامہ اقبال نے جو خواب دیکھا ہے، ساری دنیا میں اس کا انشاءاللہ نام ہوگا. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ علامہ اقبال نے اس وقت اپنی شاعری کے ذریعے ریاست مدینہ کی بنیاد نہیں رکھی تھی؟ جس ریاست کو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی بنیاد پہ حاصل کیا گیا، تو آج یہ دوبارہ نعرہ لگانے کی کیا ضرورت پیش آئی؟ آف کورس وہی صورتحال ہے کہ جس کو ہم بیان کر رہے ہیں کہ ہمارے جو اب نعرے لگائے جا رہے ہیں یہ زبانی ہیں. جیسے یہ کہا گیا کہ جو زبانی عبادات ہیں وہ زبانی ہی رہیں گی، اعمال کا دارمدار نیتوں پہ ہے. تو ہماری جب نیتیں ٹھیک نہیں ہیں تو زبانی نعروں سے کیسے ٹھیک ہوگا؟ اس کی بنیاد تو علامہ اقبال نے اس وقت رکھ دی تھی جب پاکستان کا جو انہوں نے ایک وہ خاکہ پیش کیا ہے، جب بتایا کہ یہ ہم نے ایک قوم بننا ہے، ہم دو نظریے قومی نظریے کے ساتھ جو ہے یہاں پہ نہیں رہ سکتے، ایک قومی نظریے کے ساتھ ہم نے یہاں سے نکلنا ہے. ایک انڈیا کی ایک اپنی سوچ ہے، سوری اس کے اندر جو ہندو ذہنیت ہے، اور یہاں پہ ایک مسلمان ایک قوم ہے، ان کا ایک اپنا تشخص ہے. اس کے لیے ایک علیحدہ قوم ملک چاہیے. یہاں پہ جانوروں کی بجائے ایک رب کی، ایک الہ کی، معبود کی جو ہے وہ اس کے سامنے جھکا جاتا ہے، اس سے مانگا جاتا ہے، بجائے بتوں کے، بجائے کسی اور کے سامنے کھڑا ہونے کے، یہاں پر اس کے سامنے جو ہے نا وہ سوال کیا جاتا ہے. سر میں خالد صاحب کی طرف آنا چاہوں گا. جس طرح راؤ صاحب فرما رہے ہیں کہ علامہ اقبال نے اور بانی قائد نے ریاست مدینہ کی بنیاد تو رکھ دی تھی، لیکن آج دوبارہ یہ نعرہ لگانے کی ضرورت کیوں پیش آئی؟ کیا لوگوں جب نعرہ حقیقت میں لگا تھا تو ریاست بھی مارز وجود میں آ گئی تھی، لیکن آج کے نعرے اور اس کی حقیقت کے بارے میں آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ بالکل راؤ صاحب، اور آپ بالکل ٹھیک فرما رہے ہیں، مگر میں تھوڑا سی اس بات کو آگے لے کے چلوں گا کہ پاکستان وجود میں آیا تھا، پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ. مگر آج کا نوجوان لا الہ الا اللہ اس کے ذہن میں، دل میں تو ہے، مگر اس کی آنکھوں کے سامنے ٹک ٹاک ہے، فیس بک ہے. ہمارے معاشرے میں ہندوانہ رسم و رواج ہیں، بچیوں کی شادی ان رواجوں کی وجہ سے مشکل کر دی گئی ہیں. ریاست مدینہ میں اس طرح نہیں تھا، یا ریاست مدینہ میں اس طرح نہیں ہوتا. ہاں، اقبال، ڈاکٹر محمد اقبال کو میں اللہ کا ولی سمجھتا ہوں کہ انہوں نے ایک نوجوان کو خودی کا نظریہ دیا. اقبال نے فرمایا ہے خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے پوچھ رہا ہے، کہ خدا بندے سے خود پوچھے اے بندے بتا تیری رضا کیا ہے. آج ہم اپنے آقا، خاص کر ہمارے جو حکمران ہیں، ان کے جو بیرون آقا ہیں، ہم ان سے پوچھ کے چلتے ہیں. یہ اسلام اور مدینہ ریاست کا نظریہ نہیں تھا. اقبال نے واضح کر دیا تھا دو قومی نظریے میں کہ ہندو اور مسلمان اکٹھے نہیں رہ سکتے. آج ہم یہود و نصارہ کے ساتھ ان کے آرڈر کے بغیر نہیں چل رہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں ریاست مدینہ کی تکمیل کے لیے جو اقبال کی شاعری ہے، جس میں اس نے اللہ کے قرآن کی تشریح کر دی، اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے. سمجھنے کے لیے پڑھنے کی ضرورت ہے. میں سمجھتا ہوں گورنمنٹ کو چاہیے کہ ایک ہر شہر میں، ہر قصبے میں، ہر گاؤں میں پلیٹ فارم مہیا کرے کہ لوگوں کو سمجھنے کے لیے استاد کی ضرورت ہے. کوئی استاد مہیا کرے کہ ہماری آنے والی نسل کم از کم محفوظ ہو سکے، اور یہود و نصار کو پتہ چلے کہ یہ وہی قوم ہے جو 313 پہ تھے، تب سب سے آگے تھے. اپنا دیس، اپنا گھر، اپنا سب کچھ لا الہ الا اللہ کے لیے چھوڑنا پڑا تو سب کچھ قربان کر دیا. اور جو آج ہمیں گورنمنٹ اور ہمارا معاشرہ دے رہا ہے، ہم تو ٹک ٹاک نہیں چھوڑ رہے. اچھا، میں ایز اے لائر، ایز اے وکیل سینئر آپ سے یہ جاننا چاہوں گا کہ علامہ اقبال نے طلبہ، اساتذہ اور سیاستدان سب کے لیے جو ہے وہ الحمدللہ اپنا ایک کہہ لے ان کی تربیت اور ان کو ایک مشن دیا، ایک جو ہے نا وہ منہج دیا. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ وہ جس طرح ایک بریسٹر تھے، وہ خود بھی ایک لائر اور وکیل تھے، تو انہوں نے وکلاء کی کس حد تک جو ہے نا وہ رہنمائی کی ہے؟
جیسے کہ ان کا فلسفہ خودی کا فلسفہ ہے، فلسفہ یاد انہوں نے بیان کر دیا ہے، نوجوانوں کے لیے کیا ہے، وکلا کے لیے بھی انہوں نے کیا ہے کہ وکلا کے بارے میں یہ بتایا کہ یہ جو شعبہ ہے یہ فرشتوں کا شعبہ ہے، یہ جو ہے حق دلانے والوں کا شعبہ ہے. جب آپ کسی کے حق کے لیے بات کرتے ہیں، کسی مظلوم کے حق کے لیے لڑتے ہیں، تو یہ آپ ایک بہت بڑے اجر و ثواب کا کام کرتے ہیں. تو انہوں نے یہ ثابت کر کے دکھایا کہ اپنے حق کے لیے کیسے لڑا جاتا ہے. انہوں نے وکلا کمیونٹی کو جیسے کہ وہ انہوں نے اپنا قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ کو جا کے دوبارہ سے موٹیویشن دی اور پھر ان کو لے کے اسٹینڈ کیا. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ آج کے وکلا کے لیے سب سے بڑا میسج جو علامہ اقبال کا وہ یہ ہے کہ وہ رائٹ کے لیے کھڑے ہو جائیں. اور اب تک پاکستانی قوم نے، تمام عالم نے دیکھا ہے کہ وکلا جس ایشو کے لیے اسٹینڈ لیتے ہیں، جیسے کہ چیف جسٹس کا صاحب کا دور میں ہوا، یہ ایک کمیونٹی متحد ہے. علامہ اقبال کے اس فلسفے پہ جو اتفاق و اتحاد کا تھا اس پہ پوری طرح سے یہ عمل پیرا ہے. میں لاسٹ پہ وقت کی مناسبت سے دونوں معزز مہمانان گرامی سے آخری سوال جو ہے وہ کرنا چاہوں گا کہ جس طرح آج پوری دنیا کے اندر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے خاکے بنا کر ایک مسلمانوں کی جذبات اور ایمان کو تڑپایا گیا اور ایک کہہ لے نازیبا حرکت کی گئی ہے، آپ اس حوالے سے وقت حکومت سے اور کافروں کے نام کیا میسج اور پیغام دینا چاہیں گے؟ علامہ اقبال کا جو فلسفہ ہے اس میں انہوں نے یہ کلیئر بتایا تھا کہ مومن ہو تو بے تیغ بھی لڑتا ہے سپاہی. بے شک. تو اس کے لیے کو بندے کو طاقت ضرورت نہیں ہے. جیسے تھوڑی دیر پہلے ذکر کیا ہے کہ 313 صحابہ ایک پورے لشکر پہ بھاری تھے. تو مسلمان بے سر و سمانی کی حالت میں بھی وہ اپنے جذبے سے لڑنا جانتا ہے. تو ہمارا یہ مطالبہ ہے، ساری قوم کا یہ مطالبہ ہے کہ یہ فرینچ گورنمنٹ کو، فرینچ سفیر کو یہاں سے نکالا جائے، ان کی تمام مصنوعات کا بائیکاٹ کیا جائے اور ایک واضح پیغام بھیجا جائے کہ مسلمان حرمت رسول کے لیے جان دینا بھی جانتے ہیں اور جان لینا بھی جانتے ہیں. بے شک بے شک. اچھا خالد صاحب، آپ اس حوالے سے جو ہے وہ کیا مطالبہ اور کیا میسج جو ہے وہ دینا چاہیں گے کہ جس طرح آپ سمجھتے ہیں کہ آپ، چونکہ میں آپ سے حکومت کے حوالے سے اس لیے سوال کر رہا ہوں چونکہ آپ بذات خود کونسلر ہیں، کل کو آپ ایم پی ایم این اے بنیں گے اور قومی اور صوبائی اسمبلی میں جا کے جو ہے وہ قوم کی نمائندگی کریں گے، تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آسیہ کو چھوڑ دیا گیا اور پھر مطلب یہ سارے سسٹم، تو آپ اس حوالے سے یعنی مختصر جو ہے وہ کیا میسج دینا چاہیں گے؟ بالکل جی، میں سمجھتا ہوں کہ حب رسول جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم وجہ وجود کائنات ہیں، ان کی محبت کے بغیر انسان کا ایمان مسلمان کا ایمان کمپلیٹ نہیں ہوتا. ہمارے جو صاحب اقتدار لیڈران گرامی ہیں اس ٹائم اقتدار میں ہیں، انہیں چاہیے کہ سخت سے سخت ایکشن لیں اور بطور قوم، بطور مسلمان میری اپنے بھائیوں سے، پورے پاکستان سے، پورے عالم اسلام سے اپیل ہے کہ فرانس کی مصنوعات کا بائیکاٹ کریں. ٹھیک ہو گیا. بہت برا کیا اس نے اور قابل سزا ہے وہ، اس کی جتنی بھی مذمت کی جائے بہت کم ہے. یقیناً بہت شکریہ آپ معزز مہمانان گرامی کا کہ آپ وقت نکال کر تشریف لائے اور بالخصوص اقبال ڈے کے حوالے سے اپنی کہہ لے کمنٹس جو ہے وہ پاس کیے اور جو نشاندہی تھی مقامی سطح پر اس کو بھی جو ہے وہ اجاگر کیا. تو جی ناظرین، جیسا کہ آپ نے سنا اور دیکھا کہ آج اقبال ڈے کے حوالے سے جو کچھ ہونا چاہیے تھا وہ نہیں کر پائے، وہ نہیں ہو رہا، وہ نہیں کرنے دیا جا رہا. کون کون اس کے اندر ملوث ہے، کون کون اس کے اندر رکاوٹ ہے، یقیناً ہمیں ان چہروں کو پہچاننا ہوگا اور اپنے قومی ہیروز کو، وہ چاہے علامہ اقبال ہوں، چاہے بانی قائد محمد علی جناح ہوں، چاہے سر سید ہوں، چاہے کوئی اور ہو، جتنے بھی ہمارے قومی ہیروز ہیں جنہوں نے پاکستان کے لیے، پاکستان کے اداروں کے لیے، پاکستان کی سلامتی کے لیے، پاکستان کی فلاح اور بہبود کے لیے کام کیا ہے، جنہوں نے یقیناً اپنے مال، جان، اولاد اور اپنے تن من دھن کو اس وطن پر قربان کیا ہے، یقیناً آج ان ہیروز کے لیے ہمیں کچھ نہ کچھ کرنا ہوگا، نہیں تو کل قیامت کو ان کا ہاتھ اور ہمارا گریبان ہوگا. یقیناً ہمیں آج ہوش کے ناخن لینے ہوں گے. یقیناً آج کے دن کھلنے والی آنکھ جو علامہ اقبال
شاعر مشرق کی صورت میں تھی، آج اس آنکھ کی طرح ہمیں بھی اپنی آنکھ کھولنا ہوگی، اپنے دماغ دل کو کھولنا ہوگا، اپنے جو کہہ لیں وصف ہے اس کو تھوڑا سا وسیع کرنا ہوگا، اپنے ظرف کو وسیع کرنا ہوگا، اور مفادات سے بالاتر ہو کر ملک کے لیے، قوم کے لیے فیصلے کرنا ہوں گے۔ اور اس ملک کو آگے بڑھانے کے لیے ہمیں اپنی ینگ جنریشن کو، نئی نسل کو ساتھ لے کر آگے بڑھنا ہوگا۔ تمام جماعتوں کو، تمام برادریوں کو، تمام کمیونٹیوں کو، تمام جو وہ کہہ لیں سیاسی یا دیگر کاروباری دھڑے ہیں ان کو ساتھ ملانا ہوگا، تب جا کر فلسفہ علامہ اقبال اور بانی قائد محمد علی جناح کا فرمان پایہ تکمیل تک پہنچے گا۔ انشاءاللہ نئے پروگرام کے ساتھ جلد کریں گے آپ سے ہم ملاقات۔ آج کے لیے اتنا ہی۔ دیکھتے رہیے ایڈین نیوز۔ مزید خبروں اور تبصروں کے لیے ہماری ویب سائٹ www.ednpk.tv وزٹ کیجیے۔ اللہ حافظ۔